بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 30 آیت نمبر 93 تا آیت نمبر 98۔ یہاں سے فرعون کے غرق اور آل فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 راستے بنائے، اور جن سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار ہو گئے، تو پیچھے سے فرعون نے بھی سمجھا کہ یہ میرے لیے بھی یہی راستے ہیں، اور چونکہ اس کی ہلاکت کا وقت آ چکا تھا، وہ اس بات کو نہ سمجھا اور پیچھے آ گیا۔ جب بنی اسرائیل کا لشکر پار چلی گئی اور فرعون سمندر کے آخر تک آ گیا، شور پورا لشکر، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور فرعون تباہ ہوا اور بمائے اپنے لشکر کے۔ بنی اسرائیل جب پار چلے گئے تو صحرا سینا کے اندر جا کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں من و سلوہ کی خوراک دی، میدان تیہ کے اندر، اور بہترین جگہ دی، تو ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل نے بجائے اس کا کہ شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم نعمت عطا کی ہے کہ دشمن کو ہلاک کیا اور دشمن سے نجات، یہ عظیم اللہ کی ان نعمت تھی، اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور توحید پر ڈٹ جاتے۔ لیکن باوجود انہوں نے شکریہ کے انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف بھی جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ بعد العلم کیا، اور یہ ان کے گویا کہ ان کے عناد اور ان کے حسد اور تکبر کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، معنی بہترین جگہ۔ مبوّأ مضاف صدق کی طرف، گویا کے پیچھے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا مکان قدم صدقین، یہ قدم موصوف ہے اور صدقین اس کی صفت ہے۔ یہاں مبوّأ موصوف کی اضافت صفت کی طرف، اور صدقین یہ گویا کہ قدم کے ساتھ بھی ہے اور مبوّأ مکان کے ساتھ بھی ہے۔ مکان صدقین، مبوّأ صدقین، مدخل صدقین، یہ مراد اچھی اور بہترین جگہ یا کامل چیز مراد ہوتی ہے۔ تو بہترین جگہ عطا کی ہم نے ان کو، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ خوراک ان کو ہم نے عطا کی، جو کہ من اور سلوہ ہے اور وغیرہ انعامات ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے گزرا ہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، ان نعمتوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بجائے شکریہ کے انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، اور اختلاف بھی جہالت اور کی وجہ سے نہیں بلکہ بعد العلم۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم تورات اور علم توحید۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تر رب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما، اس مسئلے کے اندر جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، عملی فیصلہ ہوگا۔ فَإِن كُنْتَ، ان واقعات کے بعد یہ خطاب ہے نبی علیہ السلام کو، اور خطاب میں مقصد امت ہے، کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اے پیغمبر، یہ جو تیری امت ہے یہ شک کرتے ہیں اس کتاب سے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یا عابد الوثن، اے بت کے پوجا کرنے والے، اے مشرک، اگر تجھے شک ہے مما، اس کتاب سے، انزلنا، جس کو ہم نے اتارا، الیک، تیری طرف، تو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، ان علماء یہود اور نصارہ سے پوچھ جو کتاب تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب سچی ہے اور یہ نبی بھی سچا ہے، اور آپ کو وہ ان کا شک ختم ہو جائے گا، کیونکہ مشرکین کے قریب یہود اور نصارہ رہتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے۔ اور شک کا ازالہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تو شک کا ازالہ اس لیے کہ انسان کو شک ہو تو وہ سوال کرے، اور دوسرا یہ کہ بیان کے ذریعے کہ وہ خود جو بیان کرنے والا وہ بات کو واضح کر دے تو مشکک کا شک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خطاب بظاہر نبی علیہ السلام کو، لیکن مراد امت ہے، اس لیے۔ اور بعد امام تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں شک بمعنی ضیق کے ہے، ضیقن، تو پھر خطاب نبی علیہ السلام کو ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اے پیغمبر، آپ اگر تکلیف میں ہیں، مما میں تقدیر ہوگی من کفرہم، کہ ان لوگوں کا کفر سے آپ تنگ ہے، اور کفر کس بات پر ہے؟ ما انزلنا الیکا، یعنی اس کتاب سے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ تو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب،
ان لوگوں سے پھر آپ پوچھیے ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر گئے، یعنی علماء یہود اور نصارہ سے پوچھے کہ پہلے انبیاء کی بھی تکذیب ہوئی ہے، انہوں نے صبر کیا ہے، لہذا آپ بھی صبر کریں۔ تو معنی ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اور اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا اشکو، میں تو شک نہیں کرتا۔ تو گویا کہ یہ حدیث بالکل صاف طور پر دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں مراد نبی علیہ السلام نہیں ہے، امت اور مشرک آدمی مراد ہے، کیونکہ صورت میں خطاب مشرکین سے ہے اور بواسطہ پیغمبر کے ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر اے مشرک آپ شک میں ہے مما اس کتاب سے جس کو ہم نے اتارا تیری طرف، تو پوچھ ان علماء سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، آپ کا شک ختم ہو جائے گا، وہ آپ کو اس کتاب کی حقانیت اور سچائی آپ کو بتا دیں گے۔ یقیناً حق آ چکا ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، نہ ہو جا من الممترین، شک کرنا تو دور کی بات ہے، شک کرنے والوں کی جماعت میں شامل بھی نہ ہو جا، اور ولا تکونن، اور نہ ہو جا ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا۔ کہ اے مشرک اگر تو اللہ کی آیت کو جھٹلائے گا تو یقیناً اللہ کی آیت کی تکذیب جن لوگوں نے کی ہے ان کا مقدر نقصان اور ہلاکت اور تباہی ہو کر رہی ہے، وہ تباہ ہوئے۔ فتکون، تو بھی ہو جائے گا من الخاسرین، تباہ ہو جانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے، ان پر تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ یقیناً وہ لوگ حقت علیہم کے ثابت ہو چکا ہے کلمۃ ربک، تیرے رب کا فیصلہ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور فیصلہ عذاب کا ان پر ہو چکا ہے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، لو وصلیہ ہے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں، لیکن جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے تو پھر وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، البتہ ایک قوم ایسی تھی جو ایمان لے آئی تو اس کا ایمان مفید رہا، اور وہ قوم یونس ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فلولا کانت قریۃ، نہ تھی کوئی بستی والے، نہ تھی کوئی ایسی بستی جو ایمان لائی ہو اور فنفعہا، نفع دیا ہو اس قوم کو ایمان، و اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، مگر قوم یونس تھی، جب وہ ایمان لے آئی تو اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا۔ اور یہ ایمان فائدہ اس لیے دیا کہ قبل نزول العذاب وہ ایمان لائے، اور عذاب کے نازل ہونے سے پہلے جب ایمان لائے تو وہ ایمان ان کے لیے مفید ثابت ہوا۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے زجاج سے نقل کیا ہے کہ لم یقع بہم العذاب، ان پر عذاب واقع نہیں ہوا، ولم یروا عین العذاب، اور عین العذاب، انہیں عین عذاب کو نہیں دیکھا، بل رأوا علامات العذاب، بلکہ عذاب کی علامات کو دیکھا انہوں نے، اس لیے ایمان مفید ہوا، کیونکہ ایمان جو تھا وہ قبل نزول العذاب تھا۔ اور یہ یونس جو تھے، یہ یونس بن متیٰ ہے، مقام نئی نواق کے اندر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 صدی قبل یہ وہاں پر اس مقام کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لما آمنوا، جب ان کی قوم ایمان لے آئی تو کشفنا عنہم، کشفنا کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے عذاب کو دور کر دیا، کہ معنی عذاب آ گیا تو پھر عذاب دور کر دیا، کیونکہ عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ کشفنا معنی دور رکھا، ہم نے دور رکھا ہم نے ان سے عذاب الخزی، وہ رسوائی والا عذاب فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر، ومتعناہم، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا الی حین، ایک وقت تک۔ اس متاع سے متاع حسن مراد ہے جو بوجہ ایمان کے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ ہود میں آئے گا۔